ہاں جی، بریک پہ جانے سے پہلے مسرت جو ہے اتنا زبردست جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئی تھی. اچھا مسرت، ہم نے یہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں جو ہے فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی؟ بالکل جی، پاکستان پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک ہے، میں ایڈمٹ کرتی ہوں ہے، اور یہ جو اناڑی ہیں وہ خوش ہو جائیں، بالکل فارورڈ بلاک ہے، تھا، رہے گا. وہ فارورڈ بلاک ہے بھٹو ازم. جو بھٹو ازم ہے وہ فارورڈ بلاک تھا، رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. اس کے سربراہ، اس فارورڈ بلاک کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور اس پارٹی کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں. یہ فارورڈ بلاک ہے. اور دیکھیں، کبھی بھی سینیٹرز کے انتخابات ہوتے ہیں، جب سینٹ کے اسپیکر کا اپنا انتخاب ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی اے ایم این اے نہ بکا نہ جھکا. تو اس سے ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی میں کتنا بڑا فارورڈ بلاک ہے. اور آپ دوسری سائڈ میں چلے جائیں، جو سلیکٹڈ نالائق لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں، ان کی طرف دیکھیے کہ اپنے ہی ان کے ایم پی ایز بکے، جھکے. اسے اندازہ لگا لیں کہ اس میں فارورڈ بلاک ہے. اگر فارورڈ بلاک یہ بنا سکتے نالائق اور نااہل لوگ، شرجیل انعام میمن کو انہوں نے قید رکھا، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی صاحب کو انہوں نے رکھا، پھر خورشید شاہ صاحب کو رکھا، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو، پھر آصف علی زرداری صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے ادیب فریال تالپور صاحبہ کو رکھو. کیا حاصل ہوا انہیں؟ روز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فارورڈ بلاک بن گیا. ارے نالائکو، تم کر کے تو دکھاؤ تو ہم تمہیں مانیں کہ فارورڈ بلاک ہوتی کیا چیز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اپنی پارٹی کو دل سے، جان سے رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، ارب پتی اور کھرب پتی کو سیٹیں نہیں دیتی ہیں. کوئی ایک مجھے بتا دیں پی ٹی آئی میں ایسا شخص کہ جو گراس روٹ سے آیا ہو. میں آپ کو بتاتی ہوں، سعید غنی کو دیکھ لیجئے، سعید غنی کو دیکھ لیں، اسٹرگل اس کے والد صاحب نے کی. اس شخص نے اگر اسٹرگل کی تو ان کے والد صاحب شہید ہو رہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد صاحب شہید ہو رہے تو لہٰذا میں پارٹی چھوڑ دوں گا. انہوں نے پارٹی میں اسٹرگل کی، گراس روٹ سے ہوتا ہوا شخص آیا، چیئرمین بنا، سینیٹر بنا، ایم پی اے بنا، منسٹر بنا، ایڈوائزر بنا، گراس روٹ سے آتا ہوا شخص. یہ سب بی بی شہید کے بعد ہو رہا ہے. انور لال دین ایک ایسا شخص جس کے پاس، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں، نہ اس کا اپنا گھر ہے، ایون کہ سائیکل تک موجود نہیں تھی اس کے پاس. وہ کیا بن رہا ہے؟ سینیٹر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوہلی کو دیکھ لیجئے، اس میری بہن کو دیکھ لیں، ایک جھونپڑی میں رہتی ہے، اس کو کیا بنا رہے ہم؟ سینیٹر بنا رہے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی سے ہو رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بے شمار، آپ گنتی جائیے، آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، لوگ ختم ہمارے نہیں ہوں گے کہ جی یہ کم پڑ گیا فلاں. عاجز دھامرا کو دیکھیں، آپ چانڈیو صاحب کو دیکھ لیں، تمام کے تمام لوگ آپ گنتے چلے جائیں گے، لیکن آپ کا پروگرام ختم ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی لوگ ختم نہیں ہوں گے. پلس آپ کہتے ہو کہ جی ہم لوگ بہت خواتین کو یا بچوں کو یا نوجوان نسل کو امپاور کریں گے. ارے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو رسپیکٹ دی ہے. بی بی صاحبہ پرائم منسٹر بنی تو پیپلز پارٹی کی. اگر بی بی صاحبہ شہید ہوئی ہیں تو ہم نے اس ویژن کو، بی بی صاحبہ کے ویژن کو قائم و دائم رکھا، انہی کے راہ پہ چلیں. تو اپوزیشن لیڈر بن رہی ہیں سینٹ کی، تو شیر رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کی. اگر ہم اسپیکر بنا رہے ہیں، دیکھیں اسپیکر بنا رہے ہیں جو آج کل بھگوڑی ہے، اسپیکر بنا رہے ہیں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے. اگر ہم کوئی بھی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں، اب ہم دیکھ لیں سندھ کے اندر کوئی دیکھ لیں، 2 دفعہ ڈپٹی اسپیکر بنتی ہے تو خاتون شیلہ رضا صاحبہ. تو کوئی بھی ہم اگر خواتین کو دیتے ہیں تو باقاعدہ انڈیپینڈنٹ ہو کر منسٹریز دیتے ہیں تاکہ وہ خواتین کو امپاور کرے، وہ خواتین کو وہ نظام دے سکیں جو اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. تو جتنا پیپلز پارٹی نے خواتین کے لیے کیا ہے، یوتھ پروگرامز لائے ہیں، ہم
ہم سے زیادہ بڑھ کر کیا کریں گے, انہوں نے کیا کیا ہے. کسی ایک خاتون کو تو کہتے کہ ہم گورنر لگا دیتے ہیں جی, کسی ایک خاتون کو کہتے کہ جی ہم اس کی بڑی کوئی اچھی سی منسٹری دے دیتے ہیں, کچھ تو ایسا کرتے, کسی کو اسپیکر ہی بنا دیتے. اچھا مسرت, اسپیکر تو آپ نے بنایا اس کو جس کو آپ ڈاکو کہتے تھے. صحیح, یہاں پہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے. خیر مسرت, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلاول صاحب تو بالکل پیش ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں اکثر نا, تو لیکن ان کی جو بیٹیاں ہیں بختاور اور آسپا, ان کا کیسا رجحان ہے سیاست میں آنے کا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں بالکل ہے جی, بالکل ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کیونکہ وہ ہمیں اتنا نظر نہیں آتی کچھ خاص نا. نہیں بالکل ہے. ابھی آپ دیکھیں پولیو کی سفیر کے طور پر بی بی صاحبہ نے اگر اس کو اسٹارٹ کیا تھا, تو بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا ہے اور وہ بالکل کام کر رہی ہیں. دونوں بیویاں ایجوکیشن پہ بھی اور پولیٹکس میں بھی دیکھیں اگر ان کا آگے ارادہ ہے اپنی امی کی طرح. بالکل جناب, بالکل ہے, کیوں نہیں ہے, کیونکہ جس خاندان سے ہیں, جس خون سے ان کا رشتہ ہے, اور شہید ماں کے بچے ہیں وہ, اور یقیناً ان میں وہی جذبہ ہے جو بی بی صاحبہ کا تھا, عوام سے بھی وہی رشتہ اور وہی تعلق ہے جو. اچھا مسرت, لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے لیے؟ میں بی بی صاحبہ کو کہوں گی کہ وہ پاکستان کا نہیں, اس دنیا کا خوبصورت پھول تھی, اور خوبصورت لوگ یا خوبصورت چیزیں میرے رب کو پسند ہوتی ہیں. وہ پھول تھی, پھولوں کی طرح لوگوں نے اس کو اس معاشرے میں رہنے نہیں دیا ظالموں نے, لیکن وہ پھول تھی, اور پھول جو ہے نا شہید ہوا, اور شہید کا رتبہ یہ ہے کہ وہ کبھی مرا نہیں کرتا. اس سے بڑی بات تو میں بی بی کے لیے کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. بہت ہی خوبصورت بات مسرت نیازی نے کی. اس کے بعد میں کچھ بولوں یہ مجھے نہیں آتا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.